وقال الملک، کہنے لگا بادشاہ، انی ارا سبع بقرات سمان، میں نے خواب دیکھا کہ 7 گائے ہیں تر و تازہ، سمان سمین، جس میں گھی بھرا ہوا ہو، فربا، وہ گواگانی دی سربے، ارمان دے پختو نو، یاکلہن وغی خوری سبع عجاف اوور ٹپے، 7 گائے کنگلیاں کمزور، وہ کھا رہی ہے 7 گائے موٹی موٹیوں کو، وسبع سنبلات خضر، ایک ہاتھ میں 7 خوشے ہرے ہیں، وأخر یابسات، اور دوسرے ہاتھ میں اتنے سوکھے۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے میرے سردارو فتویٰ دو مجھے خواب کا، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو۔ قالوا، کہنے لگے ادغاث احلام، پراگندہ خواب ہے، یعنی بے معنی ہے۔ پھر ڈر لگا کہ بادشاہ کا خواب ہے، کل اگر کچھ ہوا تو چمڑا اتار دے گا۔ پھر یکدم کہا وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم نہیں ہیں خوابوں کی تعبیر کے جاننے والے۔ وقال الذی، کہا اس شخص نے، نجا منہما، جو نجات پا گیا تھا 2 میں سے، وادکر بعد امت، وادکر والذکر، بعض اوقات زال دال میں تبدیل ہو جاتا ہے باب افتعال میں، اور اس کو یاد آیا ایک زمانے کے بعد، انا انبئکم بتأویلہ، میں بتا دوں گا تم کو اس کی تعبیر، فارسلون، مجھے جیل جانے دو۔ ہائے، اب اس کو یاد آ گیا، یوسف علیہ السلام کے پاس خواب لے کے آیا۔ انبیاء کیسے تحمل والے ہوتے ہیں، اس کے بھول جانے کی وجہ سے اتنی جیل گزر گئی، لیکن ایک لفظ، ایک جملہ بھی شکایت کا نہیں کہا۔ یوسف، اے یوسف، ایھا صدیق، میرے گہرے دوست، تاستر ہوگا، افتنا فی 7 بقرات سمان، تعبیر دے دے مجھے، 7 گائیں موٹیاں ہیں، یاکلہن 7 عجاف، ان کو کھاتی ہے 7 دبلیاں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 خوشے ہرے ہیں، وأخر یابسات، اور اتنے سوکھے، لعلی ارجع الی الناس، ہو سکتا ہے لوٹ جاؤں لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، ہو سکتا ہے وہ لوگ جان لے۔ بس یہ کہا ہی تھا، یہ خواب سنانا ہی تھا۔ دیکھیں ذرا، واو بھی درمیان میں عطف کا نہیں ہے۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، موقع کی نزاکت کو دیکھ کر سنتے ہی حضرت نے چٹ پٹ تعبیر دی، تزرعون، تم فصلیں بو گے، 7 سنین، 7 سال، دأبا، پے در پہ، فما حصدتم، جو تم فصلیں کاٹتے ہو، فذروہ فی سنبلہ، چھوڑتے رہو خوشوں میں، کیونکہ دانے جب خوشوں میں ہو تو خراب نہیں ہوتے، الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا جو تم کھاؤ گے، ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر آئے گا اس کے بعد 7 سال سخت، 7 سال سخت آئیں گے، یاکلن ما قدمتم لہن، کھا جائیں گے جو تم نے بھیجا تھا ان کے لیے، یعنی جو تم نے 7 سال تیاری کی تھی، اب یہ 7 سال قحط سالی آ گئی، وہ 7 سال میں جو جمع کیا تھا وہ سب کھا رہے ہیں۔ وہ جو 7 گائے موٹیاں تھی، وہ 7 سالوں کی تکڑی فصلیں تھی، اور 7 گائے پتلیاں کھا رہی ہے موٹیوں کو، یہ 7 سال قحط کے ہیں، وہ پہلے والے اناج کو یہ کھا رہی ہے۔ الا قلیلا مما تحصنون، مگر وہ جو تھوڑا تم ذخیرہ کرتے ہو، بیج کے لیے رکھتے ہو، ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر آئے گا اس کے بعد ایک اور سال، فیہ یغاث الناس، اس میں لوگ سیراب کیے جائیں گے، پانی پانی، بارش ہی بارش، آبادی، وفیہ یاسرون، اور اس میں لوگ نچوڑیں گے۔ وقال الملک، کہنے لگا بادشاہ، انی ارا 7 بقرات سمان،
میں نے خواب دیکھا کہ 7 گائے ہیں تر و تازہ، سمان سمین، جس میں گھی بھرا ہوا ہو، فربا وہ گواگانی دی سربے، ارمان دے پختو نو، یاکلہن وغی خوری سبع عجاف اوور ٹپے، 7 گائے کنگلیاں کمزور، وہ کھا رہی ہے 7 گائے موٹی موٹیوں کو، وسبع سنبلات خضر، ایک ہاتھ میں 7 خوشے ہرے ہیں، وأخر یابسات، اور دوسرے ہاتھ میں اتنے سوکھے۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے میرے سردارو فتویٰ دو مجھے خواب کا، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو۔ قالوا، کہنے لگے ادغاث احلام، پراگندہ خواب ہے، یعنی بے معنی ہے۔ پھر ڈر لگا کہ بادشاہ کا خواب ہے، کل اگر کچھ ہوا تو چمڑا اتار دے گا۔ پھر یکدم کہا وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم نہیں ہیں خوابوں کی تعبیر کے جاننے والے۔ وقال الذی، کہا اس شخص نے نجا منہما، جو نجات پا گیا تھا 2 میں سے، وذکر بعد امت، وذکر والذکر بعض اوقات زال دال میں تبدیل ہو جاتا ہے باب افتعال میں، اور اس کو یاد آیا ایک زمانے کے بعد، انا انبئکم بتأویلہ، میں بتا دوں گا تم کو اس کی تعبیر، فارسلون، مجھے جیل جانے دو۔ ہائے ہائے ہائے، اب اس کو یاد آ گیا، یوسف علیہ السلام کے پاس خواب لے کے آیا۔ انبیاء کیسے تحمل والے ہوتے ہیں، اس کے بھول جانے کی وجہ سے اتنی جیل گزر گئی، لیکن ایک لفظ ایک جملہ بھی شکایت کا نہیں کہا۔ یوسف، اے یوسف، ایھا صدیق، میرے گہرے دوست، تاستر ہوگا، افتنا فی سبع بقرات سمان، تعبیر دے دے مجھے 7 گائیں موٹیاں ہیں، یاکلہن سبع عجاف، ان کو کھاتی ہے 7 دبلیاں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 خوشے ہرے ہیں، وأخر یابسات، اور اتنے سوکھے، لعلی ارجع الی الناس، ہو سکتا ہے لوٹ جاؤں لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، ہو سکتا ہے وہ لوگ جان لے۔ بس یہ کہا ہی تھا، یہ خواب سنانا ہی تھا۔ دیکھیں ذرا، واو بھی درمیان میں عطف کا نہیں ہے۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، موقع کی نزاکت کو دیکھ کر سنتے ہی حضرت نے چٹپٹ تعبیر دی، تزرعون، تم فصلیں بو گے، 7 سنین، 7 سال، دأبا، پے در پہ، فما حصدتم، جو تم فصلیں کاٹتے ہو، فذروہ فی سنبلہ، چھوڑتے رہو خوشوں میں، کیونکہ دانے جب خوشوں میں ہو تو خراب نہیں ہوتے، الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا جو تم کھاؤ گے، ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر آئے گا اس کے بعد 7 سال سخت، 7 سال سخت آئیں گے، یاکلن ما قدمتم لہن، کھا جائیں گے جو تم نے بھیجا تھا ان کے لیے، یعنی جو تم نے 7 سال تیاری کی تھی، اب یہ 7 سال قحط سالی آ گئی، وہ 7 سال میں جو جمع کیا تھا وہ سب کھا رہے ہیں۔ وہ جو 7 گائے موٹیاں تھی وہ 7 سالوں کی تکڑی فصلیں تھی، اور 7 گائے پتلیاں کھا رہی ہے موٹیوں کو، یہ 7 سال قحط کے ہیں، وہ پہلے والے اناج کو یہ کھا رہی ہے۔ الا قلیلا مما تحصنون، مگر وہ جو تھوڑا تم ذخیرہ کرتے ہو، بیج کے لیے رکھتے ہو، ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر آئے گا اس کے بعد ایک اور سال، فیہ یغاث الناس، اس میں لوگ سیراب کیے جائیں گے، پانی پانی، بارش ہی بارش، آبادی، وفیہ یعصرون، اور اس میں لوگ نچوڑیں گے،